الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بقوله الحق لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك الصلاة عليه آئیے صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ روحانیت مجلس میں اضافہ بھی ہو جائے اور ہم اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیں کل جہاں سے منقطع تھا ایک بلندر صلوات اہل بیت کی ذات پہ اور بلند آواز خمسہ مجالس رضا کی چوتھی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ دربار حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان آیات قرآنی اور اصحاب حسین یقیناً یہ ہمارے لیے سبب کامرانی و کامیابی ہے کہ ہم ان اصحاب پہ گفتگو کر رہے ہیں جنہیں حسین نے فقید المثال کہا ہے وہ حسین عجیب جملہ تقریر کے آغاز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہیں سے جڑ جائیے میرے ساتھ وہ حسین اپنے 72 کو یکتا کہہ رہا ہے جو خود 14 میں یکتا ہے وہ حسین اپنے اصحاب کو یکتا اور بے مثال کہہ رہا ہے جو خود مختلف ممبروں سے آپ کو سنا چکا ہوں 14 میں 4 علی ہیں 4 محمد ہیں 2 حسن ہیں مگر حسین وہ یکتا ہے جو 14 میں بھی دوسرا نہیں ملتا جو اپنے جیسوں میں نور والوں میں نور جیسوں میں دوسرا نہیں ملتا میں نہیں کہہ رہا ہر شب جمعہ زیارت پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وطر الموتور
نہیں جملہ ابھی پہنچا نہیں. السلام علیکہ یا وتر الموتور، یہ وتر کا لفظ کہاں سے آیا؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم، جفت کی قسم، تاک کی قسم، اور کی قسم، ایون کی قسم. اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم، اس کے بعد آنے والی 10 راتوں کی قسم، 2 حقیقتوں کی قسم، 1 حقیقت کی قسم. فجر میرے زمانے کے امام کا لقب ہے. 10 راتوں سے 10 امام مراد ہے، 2 سے علی اور زہرا مراد ہیں، اور وتر سے خود اللہ مراد ہے. یعنی وتر ہے اللہ کا نام. اور ہر شب جمعہ میں زیارت میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا وتر الموتور، اے یکتاؤں کا یکتا تم پر سلام. تو فیصلہ تو ہو گیا. دربار حسینی کی بیدار سماعت کے حوالے پہلا جملہ، عرش پر وہ یکتا ہے، فرش پر یہ بے مثال. علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں کیا ہیں؟ جن کا موضوع یہ ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو 14 میں بھی صرف حسین میں پائی جاتی ہیں. ایک کتاب کا نام آپ کے حوالے بھی کرتا چلوں، الخصائص الحسینیہ، شیخ جعفر شوستری. کون ہے یہ؟ وہ عالم ہے جس نے برسوں حرم حسینی میں عشرہ پڑھا ہے. برسوں کہاں عشرہ پڑھا ہے؟ بولتے رہیں گے تو میرے ساتھ گفتگو چلتی رہے گی. حرم حسینی میں عشرہ پڑھا ہے. اور ان کے مواعظ کی کتاب، ان کے سمجھ لیجیے کہ ایک چھپے ہوئے عشرے کی کتاب اپنے آپ میں مقتل کا درجہ رکھتی ہے. اس کتاب کا نام ہے المواعظ والبکا. یعنی ان کا پڑھا ہوا عشرہ خود ایک مقتل ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی کربلا سے حرم سید الشہداء سے چھپ رہا ہے، اور اردو زبان میں بھی کئی مرتبہ ترجمہ ہو چکا ہے. بس بتانا، یہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. آ جائیے. ان فاصلوں کو ختم کر لیجیے اپنے درمیان سے. توجہ کیجیے گا، ایک ایک مومن اپنی نظریں میرے اوپر سی کے رکھے. حسین کا کرم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شیخ جعفر شوستری. مگر اپنے ابتدائی زمانے میں شیخ جعفر شوستری کے بارے میں علماء رجال نے لکھا، جنہوں نے علماء کے حالات لکھے. انہوں نے لکھا کہ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم تھے، لیکن تقریر کا فن نہیں جانتے تھے. پتہ چلا علم الگ عطیہ الہی ہے، خطابت الگ عطیہ الہی ہے. علم ایک علیحدہ عطیہ الہی، الگ عنایت خداوندی، اور خطابت ایک الگ عنایت خداوندی. کئی ایسے خطیب ہیں جو علم نہیں رکھتے، وہ سطح مطالعہ وہ نہیں، لیکن خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. کئی ایسے علماء ہیں جو علم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے مگر خطابت نہیں کر سکتے. بڑے بڑے علماء موجود تھے اور ایک طویل فہرست ہے علماء کی، لیکن اپنے ابتدائی زمانے میں شیخ جعفر شوستری خطابت نہیں کر سکتے تو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک زانو پہ ممبر پہ بیٹھ کے تفسیر صافی علامہ فیض کاشانی کی وہ رکھ لیتے تھے فضائل پڑھنے کے لیے، اور مصائب پڑھنے کے لیے علماء اہل سنت کا ایک مقتل ہے روضۃ الشہداء، وہ بائیں ران پہ رکھ لیتے تھے. فضائل اس سے دیکھ کے پڑھتے تھے، مصائب اس سے دیکھ کے پڑھتے تھے. ایک دن بڑے جوشیلے خطیب کو دیکھا جو ان کا شاگرد کہلانے کا بھی لائق نہیں تھا، اور بڑی شعلہ بیاں خطابت کر رہا تھا. دل میں افسوس ہوا. تو ظاہر ہے جو حرم سید الشہداء میں خطابت کرتا ہو اس کا کوئی مرتبہ تو مولا نے رکھا ہوگا. روتے روتے ذریعے سے توسل کیا، روتے روتے سو گئے کا مولا جو میرے شاگرد بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ تو ایسے شعلہ بیاں خطیب ہیں، اور میں ایک مجلس بھی بغیر دیکھے نہ پڑھ سکوں، ایسے علم کا کیا فائدہ. توجہ، یہ موضوع، یہ گفتگو میں نے بے سبب شروع نہیں کی، نہ میں موضوع سے ہٹا ہوں. اصحاب حسینی میں ایک کی فضیلت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں خواب میں عاشور کا دن سید الشہداء کے خیمے لگے ہوئے ہیں. پوری توجہ رہے، سید الشہداء کے خیمے لگے ہوئے ہیں. دور سے دیکھا، امام حسین نے اشارہ کیا. کیسے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں حسین اشارے سے بلائیں. چلے شیخ جعفر شوستری چلے، ایک ایک مومن اپنی نظریں میرے ساتھ رکھے. چلے آئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے مہمان نوازی کے لیے ہمارے خیموں میں اس وقت کچھ نہیں. فضائل پڑھ رہا ہوں، ہمارے خیموں میں نہ کھانا ہے نہ پانی. تو اب مشاہدے کی بات ہے، بزرگ تشریف فرمائے، میری گواہی دیں گے.
اب شاید گھروں میں نہ ہوتا ہو، لیکن پہلے گھروں میں آٹے کی ایک برنی ہوتی تھی، ایک برتن ہوتا تھا، جو آٹے چینی کی برتن یا برنی ہوتی ہے، اس کے کناروں پہ آٹا لگا رہ جاتا ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ تو میری تائید کرتا چلا، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کناروں پہ آٹے کے ذرات رہ جاتے ہیں۔ مولانا حبیب کی طرف دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کچھ ہے خیموں میں، تو شاہ جعفر شوستری کو پیش کرو، اب ظاہر ہے نہ پانی ہے نہ کھانا۔ حبیب چلے اور اس برتن کے کناروں سے اپنی انگلی پہ وہ چند ذرات سمیٹ کے لائے۔ خدا کی قسم بیدار رہیے گا، بہت اہم نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آٹے کے اس برتن سے کناروں سے وہ آٹا، اب پتہ نہیں کتنے ذرات تھے مگر بہت تھوڑے تھے، لے کے جمع کر کے لائے اور شیخ جعفر شوستری کی زبان میں لگ دیے۔ شیخ جعفر شوستری نے نگل لیے۔ اس کے بعد خصائص حسینیہ جیسی کتاب لکھی، ایسی ایسی تقریریں کی کہ ان کا پڑھا ہوا عشرہ مقتل کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ داد لینے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے نہیں، یہ بتانا ہے جس حسین کے حبیب کی عطا سے علم بڑھتا ہو، تم علم کے غرے میں اپنے آپ کو حبیب نہ کہنے لگ جانا۔ جب تک سارے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے گفتگو آگے نہیں بڑھے گی۔ یہی حق ہوتا ہے، میں عرض کر چکا، جسے ہاتھ حضرت عباس کے علم کی خیرات میں ملے ہیں وہ تو اصحاب حسینی کے ذکر پہ ہاتھ بلند کرتا توجہ کیجیے۔ یعنی علم جو بڑھ رہا ہے، اور ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ آج تک علماء، دو کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں، الخصائص الحسینیہ اور دوسری فواہد المشاہد، یہ وہ کتابیں جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی، اور وہ جو عشرہ ہے ان کا وہ مقتل کا درجہ رکھتا۔ حبیب کے کھلائے ہوئے آٹے کے ذروں سے سینے میں اتنا علم بھر گیا کہ پھر حسین پہ وہ کتاب لکھی، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس سے بہتر کتاب اپنے موضوع کے حوالے سے نہ اس سے پہلے لکھی گئی تھی اور نہ آج تک لکھی گئی ہے۔ آپ کہیں گے بھائی لکھی نہیں جا سکتی، کیا در بند ہو گیا؟ نہیں، در نہیں بند ہوا، مگر اب جو لکھے گا وہ خصائص حسینیہ کے بعد لکھے گا۔ اب جو لکھے گا وہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب کے بعد کتاب لکھے گا۔ یہ پہلا حق شیخ جعفر کو حاصل ہے کہ انہوں نے حبیب کی عطا پر، جن کے حبیب کی عطا یہ ہے، ان کے عباس کی عطا کیا ہوگی؟ توجہ کرتے رہیے گا۔ تو شیخ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ لکھی ہے، مختصر سے تعارف تھا، اور ظاہر ہے کہ مجھے ان کے تعارف میں چونکہ اصحاب حسینی کا تذکرہ تھا اس لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ شیخ جعفر شوستری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الخصائص حسینیہ میں ایک جملہ لکھا، اگر اجازت دے تو آپ کے حوالے کر دوں۔ یا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، یہ کھلتے ہوئے چہرے سلامت رہیں۔ انہوں نے جملہ لکھا، انہوں نے جہاں سید الشہداء کی وہ خصوصیات لکھی ہیں، بہت طویل و عریض کتاب ہے، آسمان پہ حسین کا حق کیا ہے، زمین پہ حسین کا حق کیا ہے، ہواؤں پہ حسین کا حق کیا ہے، پانی پہ حسین کا حق کیا ہے، کعبے پہ حسین کا حق کیا ہے، حجر اسود پہ حسین کا حق کیا ہے۔ جن کے ذہنوں میں کل کی تقریر ہے وہ تو میرے ساتھ بولے ہیں۔ حسین کا جون حجر اسود کی مثال ہے، کل سن چکے ہیں آپ۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو 14 معصومین میں سے بھی صرف سید الشہداء کے پاس ہے، اور وہ 14 معصومین میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، امیر المومنین لقب سنا ہوا ہے آپ نے؟ ممبر سے، ذمہ داری سے اور کتابوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں، علی کے سوا 11 ائمہ کو بھی امیر المومنین کہنا حرام ہے۔ صرف ناجائز نہیں ہے، حرام ہے۔
کسی نے آ کے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق علیہ محمد علیہ السلام حضرت کو اسی لقب سے سلام کیا. جانتے ہیں مولانا نے کیا فرمایا؟ اس کو دیکھ کے کہنے لگے اگر بھولے سے کہا ہے تو توبہ کر، اگر بھولے سے کہا ہے تو توبہ کر، اگر معرفت سے کہا ہے تو تجدید ایمان کر. نہیں شاید میرے بچوں اور نوجوانوں تک جملہ پہنچ نہیں سکا. تجدید ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ دوبارہ پڑھ. نہیں ابھی تو نتیجہ آیا ہی نہیں. کلمہ دوبارہ پڑھ. بھائی علی جیسا علی معصوم ہے، یہ بیٹا ویسا معصوم جیسے علی، ویسا امام جیسے علی، ویسا نور جیسے علی، ویسا علم جیسے علی، ویسی حقیقت جیسے علی. تو جب علی جیسے علی معصوم کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا تو پھر عرب کے جاہل بدوؤں کو امیر المومنین کہنے پہ سب کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. عرب کے جاہل بدوؤں کو اگر تم امیر المومنین کہو، امام کہہ رہا ہے تجدید ایمان کر، تم امیر المومنین کسی اور کو کہو تو علی کے سوا کائنات میں کسی کو امیر المومنین کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو صرف میرے مسلک کے علماء نے نہیں لکھی، علماء عالم اسلام نے بھی لکھی، علماء اہل سنت نے بھی لکھی. اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ طرفین کے علماء نے لکھا کہ علی امیر المومنین. کون امیر المومنین؟ علی امیر المومنین، علی امیر المومنین، علی امیر المومنین. تو بھائی لقب لگا کے دہشت گردی ہم نہیں کر رہے، ہٹا کے دہشت گردی تم کر رہے ہو. ہمیں نہ بتائیے. میرے نوجوان بھائی محفوظ کریں میرا پیغام اور کتاب کا نام یاد رکھیں، السلافہ فی امر الخلافہ. نام یاد رہے گا، السلافہ فی امر الخلافہ. مصر سے چھپی ہے، جامع ازہر کی لائبریری میں موجود ہے اور آج تو وافر مقدار میں چھپ چکی ہے. سلمان آئے تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ سلمان نے اذان میں اضافہ کیا ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. یہ سلمان نے اذان میں بولے گا تو بات بنے گی، اضافہ کیا ہے. کہا اچھا کیا اضافہ کیا ہے؟ کہا یہ تو نئے جملے ہیں. کہا اچھا بھائی کون سے نئے جملے؟ کہنے لگے ایک تو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. کا دوسرا کہا یا اللہ خیر العمل. یہ تو پہلے نہیں ہوتے تھے. نبی مسکرائے کہنے لگے اچھا سلمان کو بلاؤ. توجہ، سلمان کو بلاؤ. سلمان آ گئے. سرور ایمان نے سلمان کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے سلمان یہ کہہ رہے ہیں آپ سلامت ہیں، یہی حق سماعت ہے. سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اذان میں اضافہ کیا. کہ یا رسول اللہ کیا اضافہ کیا؟ کہ اشہد ان امیر المومنین کا اضافہ کیا. دوسرا یا اللہ خیر العمل کا اضافہ کیا. کہ سرکار ان کا حافظہ کمزور ہے، ابھی تو غدیر خم سے واپس آئے ہیں. آپ نے بلال سے کہا تھا اذان دو، اور اذان دے کے حی علی خیر العمل کہو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہو.
توجہ کیجیے گا، مجھے اپنے موضوع پہ واپس آنا ہے، لیکن یہ روایت مکمل کرتا چلا۔ کہنے لگے ابھی تو غدیر سے ہیں، آپ نے بلال سے کہا تھا بلال جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو۔ پھر آپ نے آذان دلوائی اور یہی کچھ کہلوایا جو میں نے کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہا سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اب پوچھنا بس یہ ہے کہ نبی نے اعلان کیا کروایا؟ آذان دلوائی، جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے۔ کسی تاریخ ممبر سے کہہ رہا ہوں اور صلاح عام دے کے کہہ رہا ہوں، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ دکھائیے کہ جب بلال نے آذان دی تو اس کے بعد نماز بھی ہوئی۔ دبتی ہوئی آوازیں بتا رہی ہیں کہ میرے نوجوان بھائی پریشان ہو گئے ہیں۔ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دی، کوئی نماز اس کے بعد نہیں پڑھائی گئی تھی۔ نماز الگ ہوئی ہے بعد میں جب خیمے لگ گئے اور علی کی بیعت ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے بلال کہہ رہے ہیں حیا علی خیر العمل، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ نہیں میں بالکل آسان کروں گا، بالکل آسان کر لیتا ہوں۔ منتظمین نے اعلان کیا، اسد زیدی صاحب خطاب فرمائیں۔ کیا میرے گھر مجلس ہو رہی تھی، میں نے اپنے گھر کے مجلس میں اعلان کیا رضوان علی زیدی ابھی منقبت پیش فرمائیں گے، سلام پیش فرمائیں گے۔ آپ آئے تو کوئی اور صاحب پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا مولا کے ذاکر نا یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ دھوکہ دہی ہے۔ اعلان کسی چیز کا کر کے بلایا ہے، جس کا اعلان کیا تھا وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اب جب اعلان ہو تو تلاش کرتے رہیے گا، اگر حیا علی خیر العمل کے اعلان کے بعد علی نہ ملے تو پھر کہیے گا ضرور کہ علی کا نام لے کے اعلان کرتے ہو، علی کا نام پہ اعلان کیا گیا اور بلا کے نبی نے نماز نہیں پڑھائی، من کنت مولا کہہ کے علی کی ولایت پہنچائی۔ علی بکھری ہوئی نہیں، شاندار سی بلند آواز سے صلوات سب پڑھیں۔ بلال نے اذان دی، میں وہی اذان دے رہا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر 850 برس پرانی کتاب میں سلمان کی یہ روایت اور بلال کی یہ اذان موجود ہے تو ہم سے مت کہو کہ تم نے اضافہ کیا، تم بتاؤ کہ تم نے نکالا کب؟ اور میرا پیغام صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ بات بھولی تو نہیں نا، خصائص حسینیہ میں انہوں نے جملہ لکھا تو جیسے امیر المومنین کسی کو نہیں کہا جا سکتا، ویسے سارے شہید ہیں مگر سید الشہداء حسین، تو یہ مثال عرض کر دی۔ تو بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو چہارتہ معصوم میں صرف حسین کے پاس ہیں۔ ان خصوصیات میں شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ حسین کی خصوصیات میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ جیسے اصحاب حسین کے ہیں، سنیے جملہ سنیے، انہوں نے لکھا کہ حسین جب چلے، اب آیت اور تمہید 3 دن کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں اذان عالیہ میں محفوظ ہے، جب چلے ہیں تو حسین بتا کے چلے ہیں سفر بھی دور کا ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، سورہ مبارکہ توبہ 42ویں آیت، سفر بھی دور کا ہے، مال غنیمت بھی نہیں ملے گا۔ پھر بھی کوئی 13 برس کا بچہ، کوئی 11 برس کا بچہ، کوئی 7 برس کا، کوئی 8 برس کا، ہر کوئی ایک دوسرے پہ سبقت کر کے یہ کہہ رہا ہے پہلے میں لڑنے جاؤں گا، پہلے میں لڑنے جاؤں گا، پہلے میں لڑنے جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ فلسفہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلسفہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ میں موضوع نہیں بھولا، حسین کے صحابیوں کا تذکرہ قرآن کے آئینے میں ہو رہا ہے۔ پہلے آیت پڑھتا ہوں، اجازت ہے آیت پڑھوں؟
یہ رضوان علی زیدی صاحب تشریف فرما، ان کے دولت قدر میں باقاعدہ پوری تقریر اس آیت کے ذیل میں کر چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ وادی میں پہنچے، جو موجود تھے انہیں یقیناً یاد آ گیا ہے، وادی میں پہنچے تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، نالین اتار دو، تم وادی مقدس میں ہو۔ کیا دیکھا تھا موسیٰ نے طور پہ؟ آگ دیکھی تھی تبھی گئے تھے نا۔ اب جملہ شیخ جعفر شوستری کا آپ کے حوالے، انہوں نے لکھا کہ موسیٰ اور حسین میں ایک فرق ہے، ان موسیٰ رأى نارا علی الطور، موسیٰ نے طور پہ آگ دیکھی تو اپنے اہل و عیال سے کہنے لگے وانکسو، بیٹھ جاؤ، تم یہی ٹھہرو، وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ اب جملہ آپ کے حوالے اور جملے کی قدر کیجئے گا، شیخ جعفر شوستری نے لکھا موسیٰ نے طور پہ آگ دیکھی تو بیوی بچوں کو نہ لے جا سکے، حسین نے کربلا میں نور دیکھا، اعلان کر دیا جو آنا چاہے آ جائے۔ کسی مقصد سے یہاں تک آپ کو لایا ہوں، آج مجھے ایک صحابی حسین کا تذکرہ کرنا۔ موسیٰ نے طور پہ آگ دیکھی، روک دیا اہل و عیال نے۔ حسین نے کربلا میں نور دیکھا، کہا جو آنا چاہے، دعوت عام صلائے عام، جو آئے۔ حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تو ایک گفتگو قرآن نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں محفوظ کی، اگر اجازت دیں تو آیت آپ کے حوالے کر دوں۔ ہاتھ میں کوئی شے ہے موسیٰ، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ میری مدد کریں گے تو پھر آگے بڑھے گی بات۔ عصا ہے، سب متفق ہے، جو پیچھے تشریف فرمائے گھر والے سب متفق ہیں، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ نے سادہ سا سوال کیا، موسیٰ سادہ سا جواب دے دیتے کہ یہ میرا عصا ہے۔ موسیٰ نے عصا کا قصیدہ شروع کر دیا، یہ میرا عصا ہے، اس سے پتے توڑ کے لاتا ہوں، اس کی ٹیک لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، پانی میں جاتا ہوں تو دریا میں رستہ بنا لیتا ہوں، اسی پہ اپنا خیمہ بنا لیتا ہوں، اسی کا سہارا لے کے سو جاتا ہوں۔ موسیٰ سادہ سا جواب ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کیا ہے؟ بتا دیجئے عصا ہے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر عصا کی منزلت نہ بتاؤں تو میرے ذکر میں عصا کا ذکر دب جائے گا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، جملہ محفوظ کرتے رہیے گا، میرے ذکر میں عصا کا ذکر، اب یہ جملہ محفوظ رکھیں گے تو اگلی بات کا لطف آئے گا۔ میرے ذکر میں عصا کا ذکر، سادہ سا سوال، سادہ سا جواب، ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنا تھا عصا ہے۔ موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام سے پوچھا گیا، علی منبر پر، اور کسی نے سوال کر لیا وہ پہلا درخت جو دنیا میں پیدا ہوا اس کا نام کیا؟ علی نے تو بتایا، اگر اجازت دے تو میں آپ کے حوالے کروں۔ علی نے بتایا اس پہلے درخت کو اوسج کہتے ہیں، اسی اوسج سے لفظ بنا ہے اوسجا۔ بار بار موضوع یاد دلانا پڑے گا، جنہیں نام یاد ہے وہ یقیناً پہنچ رہا ہے میرے جملے پر۔ پہلا درخت جو پیدا ہوا اس کا نام ہے اوسجا۔ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر علی بتا رہے ہیں، پہلا درخت جو پیدا ہوا اس کا نام ہے اوسجا۔ نبی کے معجزات جنہوں نے لکھے ان میں علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام علامہ بیہقی کا ہے۔ دلائل بیہقی ان کی کتاب ہے، دلائل بیہقی، 3 جلدوں پر اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، اردو بازار میں آپ کے موجود ہے۔ نبی کے جو معجزات آپ سنتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نبی نے ایک درخت کو مس کیا، وہ سوکھا ہوا تھا، ہرا ہو گیا، وہ درخت بھی اوسجا تھا۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ محفوظ کرتے ہوئے، وہ درخت بھی بولیں گے تو بات بنے گی۔ ہاں سب کو نام یاد ہوگا تو پھر مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے بس، کیا نام ہے؟ اوسجا۔ کیا نام ہے؟ اوسجا۔ اب جملہ سنیے، پہلا درخت جو زمین پہ ہوگا وہ اوسجا۔ نبی نے جس درخت پہ پہلا معجزہ دکھایا وہ اوسجا۔ نبی نے فرمایا یا علی انا واردکم الحوض وانت الساقی، یا علی حوض کوثر میرا ہوگا، تم پلانے والے ہوگے، اور تم میرے دشمنوں کو حوض کوثر سے بھگاؤ گے۔ تمہارے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا جو اوسجا نامی لکڑی کا ہوگا۔
کاش کہ میرے جملے ویسے پہنچتے ہیں۔ موضوع آپ کے ذہنوں میں آیات قرآنی اور اصحاب حسینی یاد رکھیے گا۔ اللہ پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تین باتیں آپ کو پتہ چل گئی۔ دنیا کا پہلا درخت اوسجا، پہلا معجزہ نبی کا اوسجا۔ علی کے ہاتھ میں ایک درخت کا عصا ہوگا جو اوسجا کی لکڑی کا بنا ہوا ہوگا۔ سائل نے کھڑے ہو کے پوچھا یا علی، وہ جو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا وہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ کہنے لگے اس لکڑی کے درخت کا نام اوسجا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے۔ علامہ بہبہانی نے لکھا حسین کے ایک صحابی کا نام مسلم بن اوسجا ہے۔ حسین مسلم بن اوسجا کو نہیں لے جا رہے، یہ اپنے وقت میں موسیٰ کا وارث اپنا عصا لے جا رہا۔ گفتگو کا لطف آ رہا ہے؟ بولتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا۔ اوسجا وہ لکڑی، یہ ہے مسلم بن اوسجا، اور آج مسلم بن اوسجا ہی کا تذکرہ کرنا ہے کچھ اور تذکروں کے ساتھ جو اس کے ساتھ متصل اور منسلک۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ 5 دنوں میں کیا 5 کائناتوں میں وہ وسعت نہیں ہے جو اصحاب حسین کے فضائل کی وسعت کو سنبھال سکے۔ ہم تو اپنے ظرف اور اپنے ناقص مبلغ علمی کے تحت آپ کے حوالے وہ جملے کر رہا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اوسجا وہ لکڑی، توجہ، اوسجا کی وہ لکڑی جو پہلا درخت، اوسجا وہ لکڑی جو موسیٰ کا عصا، اوسجا وہ لکڑی جسے نبی نے معجزہ بنایا، اوسجا وہ لکڑی جس سے علی حوض کوثر سے، نہر کوثر سے دشمنوں کو ہٹائیں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب پہلا حملہ پانی کے لیے کربلا میں ہوا تو پہلے حملے کے سالار اوسجا تھے۔ آپ نے دیکھا قیامت سے پہلے بھی اوسجا کا لال دشمن رسول کو نہر سے ہٹا رہا ہے۔ توجہ کرتے رہیے۔ اب تھوڑی سی مشکل گفتگو تاریخی حوالے سے، ظاہر ہے کہ تاریخ اپنے آپ میں ذرا سی مشکل بھی ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے، لیکن اسے محفوظ کرتے رہیں گے تو اگلی منزل بڑی آسان ہے۔ 6 ہجری ماہ سفر میں حضرت مسلم بن اوسجا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ولادت۔ نام سرکار دو عالم نے رکھا ہے، نمبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ نام سرکار دو عالم نے کیوں رکھا ہے؟ سوال یہ کیوں رکھا؟ 2 ہستیاں ہیں جن کا نام نبی نے رکھا ہے اور نام ایک ہی ہے۔ تھک کے نہیں سنیے گا خدا کے لیے۔ ایک کو مسلم بن اوسجا کہتے ہیں، ایک کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ جو نام مصطفیٰ نے اپنے بھتیجے کا رکھا ہے وہی نام حسین کے ناصر کا رکھا ہے۔ دونوں میں بہت کچھ قدر مشترک ہے، اور اگر آپ کی سماعتوں نے اجازت دی تو آپ کے حوالے کر دوں، دونوں میں بہت کچھ قدر مشترک ہے۔ دیکھیے حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں جناب مسلم کے تذکرے میں آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ علی آئے نبی کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگے بہت شدید محبت کرتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ وجہ کا 2 وجوہات ہیں، ایک چچا ابو طالب کو اس سے محبت تھی، توجہ، ایک چچا ابو طالب کو اس سے محبت تھی، دوسرا، اب یہ لفظ نہ ہو کتابوں میں تو میں مجرم، دوسرا اس کا بیٹا مسلم حسین پہ اپنے خون کو نچھاور کرے گا۔ نہیں، فیصلہ تو کرتے چلیے۔ اس کا بیٹا مسلم حسین پہ اپنے خون کو نچھاور کرے گا۔ اس کا مطلب ہے پتہ چل گیا نبی کی محبت کے 2 معیار ہیں۔ ایک اس سے محبت کرتے ہیں جس سے ابو طالب محبت کرتے ہیں، اور اگلا جملہ ماتمیوں کی نظر، ایک اس سے محبت نبی کو جو ابو طالب جس سے محبت کرے، اور دوسرا وہ جو حسین پہ اپنا لہو بہاتا ہو۔
دیکھیے میں آپ کو بتصدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت جملوں کے بعد نتیجے نہیں دے رہا، جملوں میں نتیجے دے رہا ہوں. جو کرتے رہیے تو سے محبت کرتے. تو چونکہ وہ بھی حسین کا ناصر ہے اور شہدائے کربلا کی فہرست میں پہلا نام مسلم بن عقیل کا ہے، حالانکہ کربلا میں شہید نہیں تھا، لیکن مقدمہ کربلا اس وقت حضرت مسلم پہ گفتگو نہیں کر رہی، سمیر حسینی پر مسلم بن اوسط ہے. نام رکھا رسول نے، نام وہی رکھا جو بھتیجے کا رکھا، یہ دیکھ کے رکھا کہ وہ بھی حسین کا ناصر، یہ بھی حسین کا ناصر. آپ کہیں گے یہ تو خطابت کا جملہ ہے، خطابت کا جملہ نہیں ہے. جس وقت حسین نے مسلم کو بھیجا ہے تو یہ کہہ کے بھیجا انی باعث الیکم، میں تم پر مبعوث کر رہا ہوں، اخی و ابن امی و ثقتی من اہل بیتی، اپنا بھائی، اپنا چچا زاد اور اپنے اعتماد کی جگہ جو میرے اہل بیت میں سے ہے، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے. ایک ایک مومن بیدار ہو جائے، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے. گویا اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور صاحب تاریخ طبری نے لکھا کہ جب مسلم کو جان کا خطرہ ہوا تو مسلم بن اوسجہ آئے اور مسلم نے کہا، مسلم بن اوسجہ، مسلم بن عقیل کہہ رہا ہے، مسلم بن اوسجہ جس نے تمہارے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کی، سمجھو اس نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی. مسلم حسین کا ہاتھ ہے، مسلم بن اوسجہ سفیر حسین کا ہاتھ ہے. مسلم حسین کا ہاتھ. بھئی اگر مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو ظاہر ہے سید الشہداء کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مگر اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسین کا اپنا ہاتھ کیا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسین کا اپنا ہاتھ کیا ہے؟ تو سنیے، علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا کہ مکہ ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے مکے آ چکے ہیں، ابھی حج کا موسم نہیں آیا. ایسے میں جناب عبداللہ بن عباس کے فرزند یہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کعبے کے کنارے پر جبرائیل حسین کا ہاتھ بلند کر کے کھڑے آئے اور آواز دے رہے. مجھے نہیں پتا جملہ آپ کیسے سنیں گے، جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہو جائے گا. ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہلموا الی بیعت اللہ، لوگوں آؤ اللہ کی بیعت کرو. میں بات تشنہ چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں. ہاں اب تو وہ دور ہے کہ فضائل پڑھتے ہی چہروں پہ پریشانی آ جاتی ہے، مگر آپ کے کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ میرا جملہ پہنچ گیا ہے. ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. قرآن وہ توق ہے جس میں چلنے کے بعد آل محمد کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا. پر وہ آیت ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ وید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں نے بیت رضوان میں درخت کے نیچے جب نبی کی بیعت کی تو قرآن نے سورہ مبارکہ احزاب میں پلٹ کے کہا، اے میرے حبیب جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کی بیعت تو نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی ہے. انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی ہے. اس کا مطلب ہے نبی کا ہاتھ نہیں ہے. اچھا اور سن لیجیے، آپ کی سنی ہوئی آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نہیں پھینکے یہ کنکر آپ نے جب آپ نے پھینکے، مگر یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں. تو یہ بات تو طے ہو گئی، مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گو کے نہیں. جب تک سب نہیں بولیں گے تو گفتگو آگے کیسے بڑھے گی؟ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. تو یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ یہی نبی کہہ رہا حسین منی وانا من الحسین. اب تو پریشانی ختم ہو جانی چاہیے. جبرائیل کہہ رہا ہلموا الی بیعت اللہ، لوگوں آؤ حسین کی بیعت کر کے خدا کی بیعت کرو. حسین کا ہاتھ ید اللہ، حسین کا ہاتھ ہے ید اللہ. حسین کہہ رہے جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہو وہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور مسلم کہہ رہے ہیں جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہو وہ مسلم بن اوسجہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے. آپ نے دیکھا انصار حسینی کا سلسلہ جڑتا کہاں تک ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے
چلیے مسلم تو عقیل کے بیٹے، جناب عقیل کے بیٹے، ابو طالب کے پوتے، حسین کے بھائی، عباس کے بھائی، علی کے بھتیجے، جعفر طیار کے بھتیجے. تو مسلم تو بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، مگر مسلم بن اوسجہ کچھ بھی ہو بنی ہاشم میں سے تو نہیں ہے. تو جائیے اور اب زیارت کی کتاب کھول کے دیکھیے، مصباح کفامی میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہوئے میرے 8ویں امام نے یہ کہا: السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے ناصروں. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. پتہ چلا مسلم بن اوسجہ کی بیعت مسلم بن عقیل کی بیعت، مسلم بن عقیل کی بیعت حسین کی بیعت، اور حسین کی بیعت بیعت خداوندی. یہ مسلم بن اوسجہ. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ اور اس سے پیوستہ مجلسوں میں کہ ہر صحابی حسین کا ایک خاص کام جو اسی کا کام، جیسے کل عرض کیا تھا کہ اسلحہ کا کام جان بن ہوئی کا ہے، طبیب لشکر حسینی، جنہیں یاد ہے وہ تو بولے زہیر قین. اسی طرح معلم قرآن لشکر حسینی مسلم بن اوسجہ. ایسے حافظ قرآن ہیں، ایسے حافظ قرآن ہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے حافظ قرآن ہیں کہ قرآن ناطق نے بلا بلا کے قرآن سنا ہے. جو لفظ سننا جانتے ہیں وہ تو میری طرف دیکھیں. علی نے اپنے زمانے میں کئی مرتبہ، علی قرآن ناطق ہیں یا نہیں، علی نے کئی مرتبہ مسلم بن اوسجہ کو بلایا اور کہا قرآن کی تلاوت سناؤ. جس سے بولتا ہوا قرآن سن رہا ہو. میرا خیال ہے تھک گئے ہیں آپ. صلوات اتنی جوشیلی پڑھ دیجئے کہ مجھے پتہ چلے آپ تازہ دم ہیں. نتیجوں کی طرف بڑھ رہا ہوں. مسلم بن اوسجہ، اور کل ظاہر ہے کہ اختتامی تقریر ہے تو اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا جیسے آج ہوا تھا، اور کچھ وقت سے کچھ لمحات پہلے تشریف لائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ گفتگو اور نتائج آپ کے حوالے کر سکوں. مسلم بن اوسجہ، تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حسین تک کیسے پہنچے. فضائل پڑھ رہا ہوں، کوفے کے گرد پہرا، مگر یہ ضرور لکھا کہ مسلم بن اوسجہ اسی وقت پہنچے ہیں جب حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں. تاریخ محفوظ کیجیے گا. مسلم بن اوسجہ اس وقت پہنچے ہیں جب حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں. بیعت لے رہے ہیں مسلم. جناب مسلم جناب ہانی بن عروہ کے گھر جان کے خطرے سے رکھا ہوا ہے جناب مسلم کو جناب ہانی کے گھر. جاسوس ایسے میں تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے پہنچے، یہ ضرور بتایا کہ اکیلے نہیں گئے، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کے گئے. جانتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. یہیں سے تو گفتگو شروع ہو گئی ہے. سفر بھی دور کا ہے، اور مال لوٹنے کا بھی خطرہ ہے. موسیٰ طور پہ آگ دیکھ رہے ہیں تو لے جا نہیں پا رہے. حسین نے صلاح عام دے دی، جو آنا چاہے آ جائے. تو مسلم کی مثال علماء نے کیا رکھا، جملہ یاد رکھیے گا، عصائے موسیٰ کی مثال ہے. عصائے موسیٰ کی مثال ہے. اب جب پہنچے ہیں مولا کی خدمت تو مسلم ظاہر ہے کہ مسلسل تلاوت قرآن کرتے رہے، لیکن مسلم نے 2 عمل ایسے کیے ہیں جسے تاریخ میں آب زر سے لکھنا چاہیے، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے. عقیدہ سنیے اصحاب حسین. 4 دن سے عقیدہ ہی سمجھا رہا ہوں کہ اصحاب حسینی نے عقیدہ ہی بتایا ہے. اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کو توجہ کیجیے گا. جب شب عاشور آئی تو کل آپ نے حضرت جون کا جملہ سن لیا کہ جون نے جوش میں کیا کہا. تو آج دل چاہ رہا جو مسلم نے کہا وہ آپ کے حوالے کر دو. جناب مسلم بن اوسجہ توجہ ایک مومن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے فرزند رسول
ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کے بعد ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہمارا خدا گواہ رہے گا کہ بعد رسول ہم نے نواسہ رسول کی نصرت کی ہے. اگر میں کل لڑا تو اپنے نیزے کو سب سے پہلے دشمن کے سینے میں توڑ دوں گا. جہاں اسلحہ قلیل ہو اور فوج کم ہو انسان اسلحہ بچاتا ہے. یہ ہے شجاعت مسلم. انسان اسلحہ مجاہد اسلحہ بتاتا ہے. اور یہاں مسلم کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں نے قتل کر کے. اب جو لطف عربی زبان میں اردو میں تو کسی بھی صورت آ ہی نہیں سکتا. میں کوشش کرتا ہوں جملہ کیا کہا ہے مسلم نے, ایسا حملہ کروں گا کہ 9 لاکھ کو ایک نیزے میں پھرو دوں گا. ہاں یہ جملہ ان کانوں سے نہیں ان کانوں سے سننا تھا. ایسا حملہ جیسے تسبیح میں دھاگا دانوں کو پرو لیتا ہے 9 لاکھ کو ایک نیزے میں پرو لوں اور وہ نیزہ توڑ دوں گا ان کے سینے میں اور پھر تلوار سے انہیں تحقیق کروں گا اور ایسے تلوار چلاؤں گا جیسے چکی چل رہی ہو اور گھن پس رہا ہو اور آسمان سے بادلوں سے بارش کے قطرے نہیں سروں کی برسات ہو رہی ہو. توجہ کیا بتا رہے ہیں مسلم درس عقیدہ دے رہا ہوں. اور ایک مرتبہ مسلم من اوسجا کے تیور بدلے اور آقا کے قدم چوم کے کہنے لگے مولا اگر تلوار اور نیزہ بھی نہ رہا تو پتھر سے برسا ہی سکتا ہوں. نہیں میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے داد دی ہاتھ اٹھائے میں شکر گزار ممنون. مسلم من اوسجا نے عقیدے کا درس دے دیا. پہلے دشمن سے اسلحے سے لڑو. اسلحے سے نہ لڑ سکو تو حسین کے دشمن کو سنسار تو کر سکتے ہو. اپنے عقیدے سے جو شعر کہتا ہے وہ اشعار سے آپ جانتے ہیں کیسے سنسار کریں گے. آپ کو سنسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماتمی کے سینے سے نکلتی ہوئی دھمک جو ماتمی ہے وہ تو میرے ساتھ چلتے رہے. یہ دشمن کے بڑے بڑے محلوں کو لرزا دیتی ہے. جملہ سنیے جس جملے کے لیے زحمت دی تھی وہ آ گیا اور میں نتیجے سے قریب ہو گیا. ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, یاد ہے نا چراغ بجھے اور چراغ جلے, اگر میں اس وقت چھوڑ کے چلا گیا تو میں نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک ہی زندگی ہے. خدا کی قسم جملے کی قدر کیجئے گا جملہ ضائع نہ ہو جائے. یہ تو ایک ہی زندگی ہے جس کے قبضہ قدرت میں مسلم بن اوسجا کی جان ہے. میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے مولا اگر مجھے ایک بار مارا جائے, میری لاش کو جلا دیا جائے, راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے, پھر جلایا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے, پھر جلایا جائے, 70 بار مارا جائے, 70 بار جلایا جائے, 70 بار زندہ کیا جائے, تب بھی میں اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا. ارے جب 70 بار مرنا قبول ہے تو یہ ایک زندگی کیا چیز ہے. کیا چشمہ ہے عشق حسینی. 70 بار مارا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر جلایا جائے, پھر خاک اڑا دی جائے, راکھ اڑا دی جائے. ایسے میں جب دن نکلا تو سامنے سے یہاں خندق میں آگ جلی ہوئی تھی, خیمے لگے ہوئے تھے, سامنے خندق کھودی گئی اور عباس نے خندق کھود کے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی خیموں کی طرف نہ آئے. مگر اس خندق کے آگے سنیے جملہ خدا کی قسم, عباس نے نیزے سے ایک لکیر کھینچی اور کہنے لگے, عباس کا جملہ تاریخ میں نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا, اگر تم واقعی اسی کے فرزند ہو جس کے کہلاتے ہو. جملہ تاریخ میں موجود ہے. تو 9 لاکھ میں سے ایک خیام تو دور اس لکیر کو عبور کر کے بتائے. اللہ اکبر, تقریر ختم ہو رہی ہے.
9 लाख में से एक मरतबा हमला हुआ और मैसरा में जनाब मुस्लिम में नौसदा तो हमला किया और उस वक्त 70 अफराद को तहत किया एक हमले में। ऐसे में शिमर ने दूर से आवाज़ दे के कहा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि दुनिया में ही आग तुम तक पहुंच गई है। और ये उसने अहले बैत के लिए कहा था, सय्यद शुहदा के लिए कहा था। तो पलट के हुसैन की तरफ देख के कहने लगे मौला अगर इजाज़त दें तो सर आपके कदमों में रखूं। अल्लाह अकबर। अगर इजाज़त दें तो सर काट के आपके कदमों में रखूं। कहने लगे मुस्लिम ये तुम्हारा काम नहीं है, अभी जंग नहीं करनी। आज इस रिवायत पे तकरीर को तमाम कर रहा हूँ और कल यहीं से मुसलसल होगा। तो ये फिर काम किसका है? देखिए ये देखना कि हुसैन की तौहीन हुई है और फौरन सोच विचार करके ज़बान से उसका जवाब देना और तलवार से आमादा रहना, इस सोच विचार को तफक्को कहते हैं और जो तफक्को से अमल करे उसे फ़क़ीह कहते हैं। जिसे आप फ़क़ीह कहें वो और फ़क़ीह होता है। जिसे हुसैन अपने कलम से लिखे मिनल हुसैन इब्न अली इला हबीब इब्न मज़ाहिर रजलुल फ़क़ीह। कल की तकरीर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर पर, लेकिन आज ये वाक़या सुनिए और मैं अपनी मंजिल से करीब हो गया। हुसैन ने खत लिखा था अभी का रजलुल फ़क़ीह, फ़क़ीह मर। मैं हुसैन की कही हुई हदीसें पढ़ूं तो फ़क़ीह हो जाऊं। हुसैन जो सर तपा शरीयत, जिसका चलना शरीयत, बोलना शरीयत, उठना शरीयत, बैठना शरीयत, वो हुसैन कह रहा मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुल फ़क़ीह। ये ख़त है हुसैन इब्न अली का मर्द फ़क़ीह के नाम। कब लिखा था ये ख़त? कल यहीं से मुसलसल हो जाऊँगा। बतसद्दुक़ होता है दर्द पाए हज़रत हुज्जत। कब लिखा था? जब 3 मुहर्रम को फौजों की घोड़ों के टापों से करबला की ज़मीन लरज़ने लगी। इतनी गर्द उड़ रही है कि करबला का मंजर नज़र नहीं आता। ऐसे में अली की बड़ी बेटी ने खैमे का पर्दा उठा के देखा तो दाएं बाएं सिर्फ गर्द ही गर्द नज़र आती है। एक मरतबा आवाज़ दी फिज़ा ज़रा मेरे भैया को बुला के लाना। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। फिज़ा मेरे भैया को बुला के लाना। हुसैन बड़ी ताज़ीम से बहन के खेमे में आए। एक मरतबा बहन ने भाई को देखा, भैया ये शोर कैसा है, ये ज़मीन क्यों हिलती है? का ज़ैनब यजीद के हलीफ कबीले आ रहे हैं। पिसर साद अपने दोस्तों और अपने हलीफ कबीलों को ख़त लिख लिख के बुला रहा है। सुनेंगे जुमला आज़ादारों। एक मरतबा हसरत से बहन ने भाई को देखा, हुसैन क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है? हुसैन ने सर झुका के बुलंद किया का एक ऐसा है। अजरुकुम अल्लाह। कागज़ कलम मंगाया हुसैन ने। आलम गुरबत में नबी का नवासा ख़त लिख रहा है। ख़त का पहला जुमला था अस्सलामु अलैकुम मिनल हुसैन इब्न अली। ये ख़त है हुसैन इब्न अली की तरफ से हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। जब ख़त पहुंचा है ना हबीब तक, हबीब तड़प गए।
اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، لکھا ہوا تھا حبیب حسین علی کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا کے ریگستان میں تنہا ہے۔ رونے میں نہ شرمایا کیجیے عزاداروں، یہ آپ کا رونا ایک ماں کی تمنا ہے، یہ آپ کا ماتم ایک بہن کی تمنا ہے۔ ماں بیٹے کو رو نہ سکی، بہن بھائی پہ ماتم نہ کر سکی۔ اللہ جانے کتنی مشکلات کے بعد نامہ بر کوفہ پہنچا۔ جب پہنچا ہے نا تو حبیب داڑھی کو خضاب کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوئی تو حبیب نے دوڑ کے دروازہ کھولا۔ صبح سے حبیب زوجہ سے کہہ رہے تھے خدا جانے کیوں میرا دل سا گھبرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاصد کھڑا تھا، کہا بھائی کون ہو؟ کہا حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام آنا تھا، اس کے ہاتھ سے خط لیا، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں کبھی رخساروں سے لگاتے ہیں۔ میرے آقا کا خط آیا ہے، میرے مولا کا خط آیا ہے، میرے دوست کا خط آیا ہے۔ اب جو حسین کا خط پڑھا اور حسین کا جملہ پڑھا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، عزادار حبیب تڑپ گئے۔ ایسے میں آواز دی میرا گھوڑا لایا جائے کہ حبیب خضاب تو کر لو۔ زوجہ سے پلٹ کے کہنے لگے اب کربلا میں خون سے داڑھی کو خضاب کرو۔ اجرکم اللہ۔ اب کربلا میں خون سے داڑھی کو خضاب ہوگا۔ 10 محرم گزر گئی، شام غریبہ آئی۔ ایک مرتبہ دوبارہ ویسے ہی گرد مقتل میں اڑی جیسی 3 محرم کو اڑ رہی تھی۔ جناب زینب نے جناب فضہ کو آواز دی، فضہ یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ فضہ نے تڑپ کے کہا بی بی ابھی ایک اعلان ہوا ہے گھوڑوں کو نئی نالے لگائی جائیں۔ کہ یہ اعلان کس لیے ہوا ہے؟ کہ بی بی تیرے حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ خدا جانے کس مومن کے دائیں بائیں خون رونے والا امام ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون میرے باپ کا پرسہ کیسے دیتا ہے۔ عزادار مقاتل نے لکھا کہ حسین پہ اتنے گھوڑے دوڑے کہ دائیں کی پسلیاں بائیں نکل گئی۔ مگر جب حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا تو ایسے میں حبیب کے قبیلے والے آئے۔ حبیب کا تعلق بھی بنی اسد سے ہے، حر کے قبیلے والے آئے۔ ایک قبیلے کا آنے والا اپنے جنازے کو لے جا رہا تھا۔ بی بی نے مدینہ کا رخ کر کے آواز دی نانا نانا، اوروں کے قبیلے والے اپنے پیاروں کا جنازہ لے جاتے ہیں، تیرے حسین کا لاشا۔ آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں، آپ کو رونے پہ کوئی تماشا نہیں مارتا۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما۔ 2 بار علی کی بیٹی نے ایسا شکوہ کیا ہے جو مدینے کا رخ کر کے کیا ہے۔ یہ پہلا شکوہ تھا اور اب دوسرا شکوہ سنیے۔ ہاں یہ سفر کے وہ دن ہیں جب اسیران حرم کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ ایک رسم ہے، خدا جانے میں کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سنیں گے۔ 12 گلے ہیں، بلند آواز سے ہائے کرنا عزاداروں۔ یہ کجڑی ہوئی ماں کی تمنا ہے۔ وہ ماں جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو بہت دعائیں دیتی ہے، مگر صرف حسین کی ماں دعائیں نہیں دیتی، 4 برس کی بچی بھی دعائیں دیتی ہے۔ شمر سید سجاد کے پاس آیا، سجاد یہ بیویاں سر جھکا کے کیوں چلتی ہیں؟ ایک مرتبہ میرا بیمار امام تڑپ گیا، تڑپ کے کہا شمر یہ ساری بیویاں بلند قامت ہیں، اس ایک رسی میں میری 4 برس کی سکینہ کا گلا ہے۔ جب بیویاں سر اٹھا کے چلتی ہیں سکینہ کے گلے کی رسی ہو گئی۔ مجلس عزاداروں 2 جملے سن لیجیے۔
कल पढ़ूंगा तफसील से बाजार और दरबार, मगर आज इतना जुमला सुन लीजिए कि जब बाजार से गुजर कर दरबार में आए, वो बाजार जहाँ से बापर्दा गुजरना मुश्किल था, अली की बेटी वहाँ पे पर्दा खड़ी, सर पे चादर नहीं। एक मर्तबा उस आलम में अहले हरम को लाया गया कि यजीद मैनोशी कर रहा है, चंद बीबियों के झुरमुट में अली की बेटी सामने है। मेरी शहजादी कुछ बीबियों के झुरमुट में बैठ गई। अब जो यजीद की नज़र पड़ी तो देखा सारी बीबियां खड़ी हैं, एक बीबी बैठी हुई है। एक मरतबा इसने आवाज़ दे के कहा, ये कौन है जो हमारे इज़्न के बगैर बैठ गई? किसी ने कहा ये अली की बड़ी बेटी है। एक मरतबा सैयद सज्जाद की तरफ देखा, आवाज़ दी, कहो खड़ी हो जाए वरना तुम्हें कत्ल किया जाएगा। जल्लाद तलवार लेके चला, मेरी शहजादी तड़प के बीमार भतीजे के आगे आ गई। एक मर्तबा अपना गला सज्जाद के गले में रखा कि यजीद पहले मुझे कत्ल कर। अब जो तलवार उठी तो एक मर्तबा फिजा ने आवाज दी, फिजा के कबीले वाले उस दरबार में मौजूद थे, तलवारें खींची, आवाज दी यजीद जल्लाद करो वरना तलवारें चल जाएंगी। मेरी शहजादी तड़प गई, मदीने का रुख किया, आवाज दी, नाना कनीज के कबीले